مراکش کشتی حادثے کا ذمہ دار کون؟ حادثہ کیسے پیش آیا؟ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی۔ تحقیقاتی ٹیم میں FIA، وزارت داخلہ اور IB کے افسران شامل ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم 3 سے 4 روز مراکش میں قیام کرے گی۔ کشتی حادثے میں تشدد اور قتل کی تحقیقات کرے گی۔ زندہ بچنے والے افراد سے ملاقات کر کے رپورٹ مرتب کرے گی۔ سنہرے مستقبل کی تلاش میں موت کے منہ میں جانے والوں کی کشتی کے حادثے کی جانچ کے لیے بنائی گئی تحقیقاتی ٹیم میں FIA، وزارت داخلہ اور IB کے افسران شامل ہیں۔ ٹیم ویڈیوز، تصاویر سمیت دیگر ثبوت اکٹھے کرے گی، بچنے والے افراد سے بھی ملاقات کر کے رپورٹ مرتب کرے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس میں مراکش کے ساحل پر کشتی حادثے کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں افغان شہریوں کی منتقلی سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار نے وزارت خارجہ اور داخلہ کو پاکستانی متاثرین کو مؤثر اور بر وقت امداد کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کشتی حادثے کے بعد FIA نے خاتون ملزمہ کو گجرات سے گرفتار کر لیا۔ ملزمہ اپنے بیٹوں خاور اور حسن کے کہنے پر لوگوں سے رقوم لینے جاتی تھی۔ ملزمہ نے متعدد افراد سے رقوم وصول کی۔ اس سے پہلے FIA گجرانوالہ سرکل میں 1 اور گجرات سرکل میں 2 مقدمات درج کیے گئے۔ انسانی اسمگلرز اصغر سندھی، اسامہ اور فرحانہ عثمان اور فہدی گجر کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ مراکش کشتی حادثے میں ملوث اسمگلر بھمبر آزاد کشمیر سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم عبدالسلام انسانی اسمگلنگ گینگ کا اہم ایجنٹ ہے۔ ملزم نے احسن علی کو یورپ بھجوانے کے لیے 45 لاکھ روپے وصول کیے۔ FIA ایبٹ آباد نے کارروائی کرتے ہوئے ورک ویزا کے نام پر فراڈ میں ملوث ایجنٹ زبیر کو ہری پور سے گرفتار کیا۔ نارتھ کراچی میں 11 روز سے لاپتہ 7 سالہ بچے سارم کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل ہو گیا ہے۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق بچے کے جسم پر زخموں کے کئی نشانات پائے گئے۔ تمام ضروری نمونے حاصل کر لیے گئے۔ بچے کی موت کی حتمی وجہ کیمیکل ایگزامن رپورٹ آنے پر واضح ہوگی، جبکہ تفتیشی حکام نے اپارٹمنٹس کے انتظامیہ کو شامل تفتیش کر لیا ہے۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق 3 زیر حراست افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ دنیا نیوز کے نمائندے بلال نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، ایک طرف جو ہے وہ تفتیش جاری ہے، اس بارے میں بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ دوسری طرف نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بتایا جا رہا ہے کہ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جی بالکل، یہ نارتھ کراچی کا علاقہ ہے جو کہ ناگن چورنگی کو جو سڑک جاتی ہے وہ بند کر کے نماز جنازہ ادا کی گئی ہے، جس میں بڑی تعداد میں جو علاقہ مکین ہیں اور لوائقین نے شرکت کی ہے۔ سیاسی و مذہبی جماعت کے جو عہدیدار ہیں وہ بھی اس میں شرکت کرنے آئے تھے۔ اس وقت سڑک کو مکمل طور پر کھول دیا گیا۔ پولیس نے اب سے کچھ دیر پہلے AVCC پولیس نے اپارٹمنٹ کی انتظامیہ کے 3 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لے کر AVCC سیل منتقل کر دیا ہے، جس میں صدر اور سیکرٹری بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے ان سے جانچ کی جائے گی کہ ٹینک کے اندر کس طریقے سے بچہ گرا، اس کے اوپر کور موجود کیوں نہیں تھا، اور دیگر امور پر بھی تفتیش ہوگی۔ AVCC حکام نے مزید اطراف کے علاقے کی CCTV فوٹیجز بھی جو ہیں وہ تحویل میں لینا شروع کر دی ہیں۔ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ پولیس سرجن کہتی ہیں کہ جسم پر جو ہے وہ چوٹوں کے نشانات موجود ہیں اور اس پر بھی ایک بریف رپورٹ جو ہے وہ نمونے حاصل کیے گئے ہیں وہ فراہم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے بلال نصیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری۔ صدر مملکت کی منظوری سے وزارت قانون نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ محمد آصف، محمد ایوب خان اور محمد نجم الدین بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج تعینات۔ تینوں ججز کو 1 سال کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا۔ لندن میں PTI کے سپورٹر گلفام حسین کیانی کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گرفتار کر لیا ہے۔ گلفام حسین کیانی نے وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور فیملی کے دیگر افراد کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں۔ گلفام حسین نے مختلف لائیو ویڈیوز میں ایون فیلڈ اور شہباز شریف کے فلیٹ کے دروازوں پر پتھر پھینکے اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھیں۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب ارسلان جو کہ ڈائریکٹر انٹرنیشنل افیئرز ہیں۔ حسیب، میٹروپولیٹن پولیس نے کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں، کیا چارجز فریم کیے گئے ہیں یا پھر شارٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ سلمان، آپ تو یہاں کا سسٹم بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ابھی تو انیشلی بڑی شارٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور پولیس نے ابھی تک اس شخص کا نام بھی آفیشلی کنفرم نہیں کیا، لیکن ہمارے جو اپنے ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے، اور اس کے بعد جو نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں خرم بٹ، انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ میں نے وٹنس کیا ہے یہاں سے پولیس نے گلفام کو جو ہے اریسٹ کیا ہے۔ اس وقت وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا جو گیٹ ہے اس کو وہ لاتے مار رہا تھا۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ یہ ساری سچویشن میں یہ ہے کہ یہ جو گلفام نامی شخص ہے یہ پہلے نون لیگ کا بڑا ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوا کرتا تھا، اور اچانک جو ہے کچھ مہینے پہلے اس نے ٹرن لیا اور یہ ایک دم سے جو ہے
پی ٹی آئی میں اس نے شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد بہت ہی ایکسٹریم قسم کے خیالات کا اظہار کرنا اس نے شروع کر دیا. اپنے ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس نے دھمکیاں دی, دھمکیاں ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی, گالم گلوچ جو ہے وہ بھی کرتا رہا, جس کے بعد خرم بٹ جو ہے جو بڑے قریبی ساتھی بھی ہیں نواز شریف کے, انہوں نے پولیس کو آفیشلی کمپلین درج کروا رکھی تھی, جس کے اوپر ٹھیک ہے حسیب, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر اطلاعات اداتار کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس ملکی تعاری کا بڑا ڈاکہ ہے. شواہد کی بنیاد پر سزا ہوئی. پی ٹی آئی اپنی چوری چھپانے کے لیے مذہب کا استعمال کر رہی ہے. جب یہ کیس کا قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. ایسا کیس جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے, جس کے اندر کوئی قانونی سکم نہیں ہے, جس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قانونی طور پہ کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے. کون سی ایسی دین کی خدمت القادر یونیورسٹی میں ہو رہی, بتا دیں. اتنے گھنونے جرائم آپ دیکھیں, کہتے ہیں ہم نے سیرت کے لیے کیا. میں اگر فار ایگزامپل آپ کو کہوں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ابھی ڈاکہ مار کے آیا اور وہ کہتا ہے میں اس سے مسجد بناؤں گا یا مدرسہ بناؤں گا, یا میں نے ابھی ڈاکہ مارا ہے, میں نے اغوا برائے تاوان کیا, اس میں سے پیسے پکڑے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں دین کی تدریس کروں اور یونیورسٹی بناؤں, تو کیا یہ جائز ہے کہ ڈاکہ مار کے یونیورسٹی بنا کے کہا جائے دین کی تدریس کی جا رہی ہے؟ پروسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کیا, ڈیفنس کاؤنسل اپنا کیس ثابت نہیں کر سکے. اب جب یہ اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں ان کو بطور پلینٹف بہت ہی اسٹرانگ گراؤنڈ لینے پڑیں گے لیگلی, جو ان کے پاس نہیں ہیں. اپیل بہت کمزور ہوگی, جب باری آئے گی, جب لگے گی, دیکھا جائے گا. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیس میں اتنا مواد ہے کہ اس کی اپیل جو ہے وہ 2-3 پیشیاں بھی برداشت کر سکتے. جبکہ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ سب کو پتا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں, ان کو سنا دیا جاتا ہے. ملک میں انصاف کا نظام تباہ ہو چکا ہے. نظام کو اصلاحات کی سخت ضرورت ہے. ہم سب کو پتا تھا کہ سزا کا فیصلہ ہوا ہے. جج صاحب نے تو اول تو سزا ہی غلط پڑھی ہے, ان کو کسی نے لکھ کے دی, اور جس نے اسکرپٹ رائٹر نے غلط لکھی ہے نا, جج صاحب نے بیچاروں نے اسی طرح ہی غلط پڑھ دی. ہمیں ہمارے نظام کے اوپر ہمیں افسوس ہو رہا تھا. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں ہے, یہ القادر کیس ہے. ظاہراً جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو اس کو تو کہتے 2 ہیئرنگز بھی نہیں اس کو لگنی چاہیے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس. جلد اور معیاری انصاف کی فراہمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا فیصلہ. لاہور ہائی کورٹ اور ضلع عدلیہ میں سال 2024 کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ بھی پیش. گزشتہ سال لاہور ہائی کورٹ اور پنجاب بھر کی ضلع عدلیہ میں کل 38 لاکھ سے زائد مقدمات کے فیصلے کیے گئے. لاہور ہائی کورٹ میں 1,44,122 مقدمات کے فیصلے کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات. باہمی تجارت, تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا. مریم نواز نے کہا پاکستان جاپان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے. جاپانی سرمایہ کاروں کے لیے پنجاب میں ہر ممکن سہولت اور تحفظ فراہم کیا جائے گا. زراعت, معدنیات, آئی ٹی, اے آئی, روبوٹکس اور توانائی کے شعبوں میں جاپان کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں. مریم نواز کا 2022 کے سیلاب کے دوران جاپان کی معاونت پر اظہار تشکر بھی کیا گیا. پاک بحریہ نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان رائل نیوزی لینڈ نیوی کو سونپ دی. ISPR کے مطابق کوموڈور پاک بحریہ عاصم سہیل ملک نے کمانڈ رائل نیوزی لینڈ نیوی کے کوموڈور کے حوالے کی. کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے کمانڈر وائس ایڈمرل جارج وکوف تقریب کے مہمان خصوصی تھے. کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت کام کرنے والی 5 ٹاسک فورسز میں سے ایک ہے. پاک بحریہ نے جولائی 2024 سے جنوری 2025 تک کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی 13ویں دفعہ قیادت کی. پاک بحریہ کی زیر قیادت کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 نے میری ٹائم سیکیورٹی کے مختلف آپریشنز کیے. پاک بحریہ اور کمبائنڈ میری ٹائم فورس نے مجموعی طور پر 10 ٹن منشیات ضبط کی. کوموڈور عاصم سہیل ملک کہتے ہیں کہ پاک بحریہ کمبائنڈ میری ٹائم فورسز میں اپنی فعال شرکت پر فخر محسوس کرتی ہے. پاکستان نیوی میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے.
मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश। कोयटा में हल्की बारिश, यख बस्ता हवाएं चलने से मौसम शदीद सर्द हो गया। चमन, खोजिक टॉप, कान, मेहतरसई और ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, पेशीन समेत कई मकामात पर भी बर्फबारी और बारिश हो रही है। कलात में पारा -6, कान मेहतरसई में -3, ज़ियारत में -2, कोयटा और चमन में -1 रिकॉर्ड किया गया।